السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. میاں بیوی کے تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ گھریلو مسائل مشکلات میں کیوں بدلتے ہیں؟ اس تعلق سے گزشتہ درس میں ہم نے بعض چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کے تعلق سے بتایا تھا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. عورتوں کا حق بنتا ہے مردوں پر، جیسا کہ عورتوں پر مردوں کے تعلق حق بنتا ہے. جیسے شوہروں کی خدمت، شوہروں کے تعلق سے ان کے حقوق بنتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے عورتوں کے بھی حقوق ہیں بالمعروف، اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. ہاں، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو فطری طور پر خصوصیتیں عطا کی ہیں، اور اسی طریقے سے چونکہ مرد عورت کے تعلق سے ساری ذمہ داریوں کو سنبھالتا ہے، اس کی وجہ سے ایک درجہ ان کو عورتوں کے مقابلے میں مردوں کا درجہ بڑا ہے. قرآن کریم نے کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ایک درجہ مردوں کا عورتوں کے مقابلے میں بڑا ہے. ورنہ حقوق ادا کرنے میں دونوں پر فرض ہے کہ یہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں. ہم نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ میاں بیوی کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا یہ ایک بہت بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے خاندان ٹوٹتے ہیں، گھرانے برباد ہوتے ہیں. اور ہم نے بتایا تھا کہ عورت کے کیا کیا حقوق ہیں، تو اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ نقطہ بتایا، یہ بات بتائی کہ مرد کو چاہیے عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرے. دوسری بات، دوسرا حق عورتوں کا مردوں پر یہ ہے کہ دین کی باتیں عورتوں کو سکھائیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعِذُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو، عورتوں کو نصیحت کرو. تو اس میں مردوں پر یہ فرض بنتا ہے کہ عورتوں کی دینی تعلیم، جو اہم باتیں ہیں، جو ضروری باتیں ہیں ایک مسلمان عورت کے لیے، وہ باتیں سکھائے. اور اگر اس کو معلوم نہ ہو تو سکھانے کا اہتمام کرے، انتظام کرے. اور اسی طریقے سے تیسرا حق بنتا ہے عورتوں کا مردوں پر کہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها. اللہ نے فرمایا کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، اپنی وسعت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ میرے پاس 1 دینار ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ پر اس کو خرچ کرو. انہوں نے کہا کہ 1 اور دینار ہے، کہا کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرو. پھر اس کے بعد کا 1 اور دینار ہے، کہا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو. اس طریقے سے اگر انسان کے پاس، مرد کے پاس وسعت ہے تو بخیلی کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں گھر کے باہر تو بڑے داتا اور بڑے سخی ہوتے ہیں، لیکن گھر کا معاملہ آتا ہے، فیملی کا معاملہ آتا ہے تو بڑے بخیل بن جاتے ہیں. پیسے بہت خرچ کرنے میں حساب کتاب معمولی، ہر چیز کا حساب و کتاب رکھے.
لیکن ایسا محاسبہ، اس طریقے کا حساب کتاب کہ جس کی وجہ سے گھر والوں کی زندگی اجیرن بن جائے، یہ نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ اللہ نے جس کو وسعت دی، جس کے پاس اللہ نے طاقت دیا، مال کی فراوانی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی کشادگی میں سے خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، لیکن جس کا رزق کم کر دیا گیا، تنگ کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت نہیں دی ہے، اس کے رزق میں کمی کی ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اللہ نے جتنا اس کو خرچ کیا ہے اس میں سے وہ دے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ میرے بزرگوں، گھر والوں پر خرچ کرنا ایک بہت بڑا معاملہ ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج کل اکثر لوگ افراط اور تفریط میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بعض لوگ بڑی وسعت، اتنی وسعت کہ ان کے پاس اپنی مقدور اور اپنی طاقت سے بھی زیادہ، اور بعض لوگ وسعت کے رہتے ہوئے خرچ نہیں کرتے ہیں، اور بعض ایسے عورتیں ہوتی ہیں کہ ان کے پاس، شوہر کے پاس مال نہیں ہوتا ہے، بیچارہ محنت کرتا ہے، اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی عورت کو اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ عورت کے مطالبات اتنے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہے، فلاں دیکھو کیسے رہتے ہیں، وہ تمہارے گھر میں فلاں دیکھو، فلاں رشتہ دار دیکھو کیسے رہتے ہیں، ان کے پاس دیکھو کیسا۔ اللہ اکبر! کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں کہ شوہر اگر محنت کر کے لا رہا ہے تو اس کے رزق میں اور اس کے مطالبے میں اس کو تنگ کرے، کسی بھی طریقے سے جائز نہیں۔ یہاں ایک امتحان ہے، آپ کی عبادت کا امتحان ہے کہ آپ نے شوہر کو آپ کتنا مکلف کرتے ہیں۔ جی، اگر اللہ نے جتنی وسعت دی ہے اتنا خرچ کرے، اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے رزق میں تنگی کی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہے، اور اگر بندہ اس میں صبر کرتا ہے تو بہت بڑا ثواب ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی کس موضوع پر کہ مالدار شکر گزار اور غریب صبر کرنے والا۔ مالدار شکر گزار ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ایک غریب ہے لیکن صبر کر رہا ہے، دونوں میں کس کی فضیلت زیادہ ہے؟ دونوں میں فضل والا کون ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے تو عام طور پر انسان کو مستی آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، جی غرور آ جاتا ہے، دوسروں کو حقیر کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے، اور پیسے خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اوامر کا خیال نہیں کرتا، الا ماشاء اللہ۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مال کے، دولت کے غلام نہیں بنتے، بلکہ مال اور دولت کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ نے جیسے دیا ہے اس میں اس طریقے سے خرچ کرنا ہے۔ ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور عام طور پر دیکھیں گے کہ مالدار لوگوں میں فساد، جی خرابی، مالدار کے گھروں میں افراط اور تفریط، ہر قسم کی گناہ ہے الا ماشاء اللہ۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ سورہ اسراء میں فرمایا کہ اگر ہم کسی بستی کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہاں کے مالداروں کو ہم آگے بڑھا دیتے ہیں۔ دو قرات ہے اس میں، ایک قرات ہے امرنا، ہم حکم دیتے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تقدیر، کونی حکم، امر کونی مراد ہے، امر تکوینی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، برائی کرنے کا حکم نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ دولت جب اضافے کر دیتا ہے، بہت زیادہ دولت، کیا ہوتا ہے؟ فخر کرنے لگتے ہیں۔ امریکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کا امریکہ کا ایک آدمی تیسری دنیا کے آدمی 10 آدمی جتنا کھاتے ہیں اتنا امریکہ کا ایک آدمی کھاتا ہے۔ اور کیا مستی، گزشتہ چند سالوں میں جنوری کی 25 تاریخ کو عام طور پر برف باری ہوتی ہے، وہاں پر برف باری ایک بار نہیں ہوئی تو کیا کہتے ہیں؟ اے آسمان، اے نیچر، تم اپنے معمول کے مطابق
جی برف برسی ہونی چاہیے، برف برساؤ، کس سے؟ اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ۔ ارے انسان کی کیا حیثیت ہے؟ لہذا میرے بزرگوں، اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، دوسری قراءت ہے أَمِرْنَا مُتْرَفِيهَا، یہ بھی قراءت صحیح ہے میم کے کسرے کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کے مالداروں کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، تو کیا کرتے ہیں؟ فساد مچاتے ہیں، فسق و فجور کرنے لگتے ہیں، ہر قسم کی جو ہے نعوذ باللہ کوئی حرام کی تمیز نہیں۔ فحق علیہ القول، ان بستی والوں پر اللہ کا آرڈر ثابت ہو جاتا ہے۔ فدمرناها تدمیرا، ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ تہس نہس کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں، تو یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے رزق میں کمی کی ہے تو اللہ تعالیٰ کہ اس رزق پر صبر کرے۔ کسی نے کہا القناعت کنز لا یفنا، قناعت اللہ نے جو دیا ہے اس پر قناعت اختیار کرنا ایک ایسا خزانہ ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لیس الغنى من کثرت العرق انما الغنى من غنى النفس، جی مالداری پیسے اور دولت اور مال کی فراوانی اور کثرت سے نہیں ہے، بلکہ مالداری نفس کی مالداری ہے کہ آپ غریب رہ کر بھی، معمولی آپ کے گھر میں رہتے ہوئے بھی آپ کا دل مالدار ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ اللہ نے جو دیا ہے اس پر ہم قناعت کرتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کسی کو پتا بھی نہیں چلتا کہ بیچارے کے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ جی ہاں، تو یہاں میں یہ نصیحت دینا چاہتا ہوں اپنی خواتین کو، اپنی ماں اور بہنوں کو، اور یہ برائی عام ہے الا ماشاء اللہ کہ مرد کی کمائی میں کوئی کمی ہے تو یہاں عورتوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے، عورتوں کی طرف سے یہ کہ جو ہے یہ آپ کیوں نہیں کر رہے، فلاں دیکھو ایسا ڈریس، فلاں کے گھر میں ایسی کار، فلاں کے گھر میں ایسی سواری، فلاں کے گھر میں یہ چیزیں ہیں، آپ کیوں نہیں؟ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے مرد اگر آپ شوہر کوشش کر رہے ہیں لیکن اتنا اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے، اس میں کبھی بزنس میں اتر چڑھاؤ ہو جاتا ہے، ایک عام چیز ہے۔ جی دنیا اور یہ مال اور دولت ہمیشہ ایک ہی حالت میں نہیں رہتی ہے، کبھی انسان اس کے پاس کروڑوں پیسے ہوتے ہیں، کبھی اس کے پاس جو ہے بیچارہ پیسے کا محتاج بن جاتا ہے۔ تو یہ چیز جی ادل بدل کا سلسلہ رہتا ہے، تو لہذا ایک مومن عورت کا فرض بنتا ہے کہ اپنی حالت پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے الحمدللہ ہمیں اچھا رکھا ہے۔ پرانے زمانے میں عورتیں کیا کہتی تھی اپنے شوہروں سے؟ کہتی تھی اللہ سے ڈرو، شوہروں سے کہتی تھی اللہ سے ڈرو، ہم بھوک کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن دوزخ کے عذاب کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تم حرام کام، حرام غذا، حرام کھانا ہمیں مت کھلاؤ۔ عورتوں کا مطالبہ آج کیا ہے؟ ارے تمہیں کیا کرتے ہیں کہ تمہیں کہاں سے چرا کو لاتے ہیں معلوم نہیں، ہم نہ ہونا ٹچ۔ یہ نعوذ باللہ ایک مومن عورت کہہ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتی ہے، جو اللہ پر یقین رکھتی ہے، جو تقدیر پر جو یقین ہے۔ ہاں میں ضرور کہوں گا جو مرد حضرات گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت رہنے کے باوجود نہ کماتے ہیں، نہ بزنس کرتے ہیں، نہ کوئی پیشہ اختیار کرتے ہیں، سستی اور غفلت کی وجہ سے کتنے گھرانے برباد ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں نعوذ باللہ ہمارے معاشرے میں۔ غریب علاقوں میں چلے جائیے، کیا کرتا ہے شوہر؟ پینے کی عادت، اور بیوی جا کر بیچاری کما کر لا رہی ہے، دن بھر محنت کرتی ہے کسی کے گھر میں جا کر، 10 گھروں میں جاتی ہے کما کر لاتی ہے، اور شوہر اس کی کمائی لے کر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ ایک عیب کی بات ہے، ایک مسلم معاشرے کے لیے عیب کی بات ہے۔ تو یہاں پر جہاں ہم عورتوں سے کہیں گے کہ مرد اگر محنت کر رہا ہے، کمائی لا رہا ہے، تو آپ اس کی طاقت سے زیادہ مطالبہ نہ کریں، اسلام کا یہ حکم ہے۔ ہم وہاں یہی کہتے ہیں، اسی طریقے سے مردوں کو ہم یہ تاکید کریں گے کہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں طاقت دی ہے آپ محنت کریں، دماغ کو لڑائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے باہر نکلو، وہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، رزق کی تلاش میں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے
جی لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. اگر تم اللہ تعالیٰ پر جیسا بھروسہ کرنا ہے ویسا بھروسہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طریقے سے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے. خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں, صبح میں گھونسنے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں, ان کو نہیں معلوم رزق کہاں ہے. کوئی راشن نہیں ہوتا ہے, کوئی بینک بیلنس نہیں ہوتا ہے, کوئی ان کا گڑن نہیں ہوتا ہے جہاں پر جو ہے جہاں سے رزق لائے. خالی پیٹ نکلتے, لیکن گھر میں بیٹھتے نہیں ہیں, گھونسلے میں بیٹھتے نہیں, نکلتے ہیں, محنت کرتے ہیں. تغدو خماسا وتروح بطانا, خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام میں جب آتے ہیں تو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین کے اور دعوت کے نام سے اپنے گھر بار کو برباد کرتے ہیں. کیا بھائی, میں دعوت کا کام کر رہا ہوں, میں تبلیغ کا کام کر رہا ہوں, بیوی بچوں کو دیکھنے والا کون بھی نہیں, بیوی بیمار پڑی ہے گھر میں, جی ان کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں. ارے کس نے کہا آپ کو اسے دعوت کرنے کے لیے؟ کون سے خدا نے کہا آپ کو اسی دعوت کا کام کرنے کے لیے؟ جی ہاں, کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت. اسلام کی تعلیمات کتنی بہترین تعلیمات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جن کے کھانے پینے کی ذمہ داری اس پر ہے ان کو ضائع کر دے, ان کا خیال نہ کرے. آپ کے بچوں کی تعلیم, آپ کی بیوی بچوں کے کھانے پینے کا انتظام آپ پر ہے. اگر آپ یہ گھر میں مسجد میں بیٹھ جا کر کہیں کہ اللہ تعالیٰ دے گا, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہی کیا؟ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے لیکن اسباب کو اختیار کرنا ہے, اسباب کو اختیار کرنا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الاصل فی الرجال ان یکون خارج البیت والاصل فی النساء ان یکون داخل البیت. اصل بات, قاعدے کی بات یہ ہے کہ مرد لوگ گھر کے باہر رہیں. کیا مطلب؟ دن بھر ان کا گھر کے باہر محنت کرنے میں, اصلاح کرنے میں, کام کرنے میں, دنیا کے آباد کرنے میں ان کی زندگی گزرنی چاہیے. اور عورتوں کا اصل یہ ہے, عورتوں کے لیے اصل قاعدہ یہ ہے, عام بات یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر رہیں, گھر کا دیکھ بھال کریں, بیوی بچوں کا اپنی تربیت کا خیال کریں, شوہر کے لیے ضرورتوں کا خیال کریں. ہاں استثناءات ہوتے ہیں, ایکسیپشن ہوتے ہیں. کوئی عورت ہے بیچاری, کوئی مرد نہیں دیکھنے والا, کوئی رشتہ دار نہیں, نہ بھائی ہے, نہ باپ ہے, نہ شوہر ہے. کیا کرے گی؟ نکلے گی بیچاری, اس کو جانا پڑے گا, اس کو کام کرنا پڑے گا, اس کی زندگی اور اپنے بچوں کی زندگی پالنے کے لیے. اسلام منع نہیں کرتا ہے. اسلامی حدود میں رہ کر اگر عورت کام کرتی ہے بالکل کر سکتی ہے, بزنس کر سکتی ہے. جی ہاں, تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے اور یہ جو زندگی کے جو مسائل ہیں میرے بھائیوں, یہ معیشت کا جو مسئلہ ہے, اس میں انسان کو بڑی حکمت کے ساتھ اور میاں بیوی کو ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے. اور بڑی خوش نصیب ہے وہ عورت اور مبارک ہے وہ عورت جو مرد کے ہر حال میں وہ ساتھ دیتی ہے. میاں بیوی کا مطلب یہ نہیں کہ عیش و عشرت کے موقع پر شوہر کا ساتھ دو اور جب مصیبت آتی ہے شوہر پر تو اس وقت جو ہے آپ اس کے خلاف اور اس کی جو ہے عیب تلاش کرنا شروع کر دو. نہیں, ایک مسلمان عورت کی عادت نہیں ہوتی. مسلمان عورت, ایک مومن عورت اپنے شوہر کے لیے سہارا بنتی ہے. جی ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے آپ دیکھیں. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مالدار عورت اور بڑی حکمت والی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں جا کر بیٹھا کرتے تھے 3 دن 4 دن, کبھی زیادہ ہفتہ 2 ہفتہ توشہ لے جاتے اور بیٹھ جاتے. اور جب وحی آئی, جبریل امین آئے اور آ کر پریشانی کا ذکر کیا کہ میرے ساتھ ایسے ہوا, میری جان کا خطرہ ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں بھوت, کہیں مصیبت نہ آ گئی ہو, تو کیا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا اچھا ہوا, کون جا کو بیٹھ جاؤ, بولے تم نہ جا کو بیٹھ جاتے تھے اپنے غار میں جا کر, ہم نہ سب چھوڑ کر, ہم نہ خیال نہیں کرتے تھے. ہاں, مصیبت آئی تو اچھا ہوا. ایک مومن عورت کیسی, کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکل, لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں.
وتعين على نوائب الحق، مصیبت کے موقع پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں. کیا بہترین جملے. آج ہماری عورتیں الا ماشاء اللہ کیا ہوتی ہے، کوئی مصیبت، مرد پر مصیبت آ گئی، آؤ تم نہ ہونا سوچ، تم نہ ایسا ہونا سوچ، تم نہ ایسا ہو رہے تو پھر کیا ہوگا. ہماری بات سنتے نہیں نا، جا کو بیٹھ جاتے. نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہوتی ہے عورت. تو یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرد کو چاہیے کہ اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو اس پر بخیلی نہ کرے. ابو سفیان آپ کو معلوم ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد بڑے بخیل تھے، سردار تھے قریش کے. ان کی بیوی ہند آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں اللہ کے رسول میرے شوہر بڑے بخیل ہیں، ضرورت پر پیسے نہیں دیتے، حالانکہ پیسے ہوتا ہے ان کے پاس، کیا بغیر اجازت کے میں ان کے پاس سے کچھ پیسے اٹھا لی سکتی ہوں گھر کے خرچ کے لیے، عیش و عشرت کے لیے نہیں، گھر کے ضروری خرچ کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تم صحیح طریقے سے خرچ کرتی ہو تو کوئی حرج نہیں، تمہیں بھی اس کا ثواب ملے گا. صحیح راستے میں اگر صحیح جگہ پر خرچ کر رہی ہو بغیر شوہر کے پوچھے ہوئے. کب؟ جبکہ پیسے رہتے ہوئے بخیل شوہر بخیل ہے، پیسے نہیں دے رہا ہے. تو بہرحال یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ عورتوں کے حقوق میں سے، بیویوں کے حقوق میں سے یہ ہے کہ انسان اپنی وسعت کے مطابق اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر خرچ کرے. اللہ کا دیا ہوا مال ظاہر ہونے دے ان لوگوں پر، ان کو خوشی کے ساتھ. اگر یہ لوگ اگر اس کے مستحق نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ تو یہاں اگر اس پہ توازن اس کا نہیں رہتا ہے، توازن بگڑ جاتا ہے، اختلافات بڑھتے ہیں، پریشانیاں بڑھتی ہیں. ان کے پاس اتنا پیسہ ہے لیکن ایک پیسہ ہمیں نہیں دیتے. عورت کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، جائز خواہشات. اگر مرد آپ کے پاس پیسہ ہے، اگر تھوڑا بھی آپ نے دے دیا، ارے ایک تحفہ دے دیا آپ نے، یہ تحفہ آپ کے لیے ہے، میں آپ کے لیے لایا ہوں. اور بیوی پیسے جمع کر کے شوہر کو تحفہ دیتی ہے، بچے اپنے باپ کو تحفہ دیتے ہیں اپنے معمولی پیسے سے، اور باپ اپنے بچوں کو تحفہ دیتے ہیں. سبحان اللہ، کیا محبت کا ماحول، کیا خوشی کا ماحول ہوگا. کیسے ایک دوسرے کا احترام، کس طریقے سے ایک دوسرے میں جو کدورتیں ہوتی ہیں، یہ محبت اور یہ ہدیے اور تحفے کے ذریعے ان چیزوں کو جو ہے جیسا کہتے ہیں آئس بریکنگ، جی ختم ہوتا ہے. یہ سارے مسائل پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ معاملات کے مسائل میں، پیسے کے معاملے میں بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دور اندیشی کے ساتھ جی اپنے گھر والوں پر خرچ کریں. عورت کے حقوق میں سے، بیوی کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عورت کے شعور، عورت کے احساسات کا خیال کریں. کسی نے کہا کہ مرد ہمیشہ دماغ سے سوچتا ہے، دماغ سے فیصلہ کرتا ہے، لیکن عورت ہمیشہ دل سے سوچتی ہے اور دل سے فیصلہ کرتی ہے. بڑی آسانی کے ساتھ دل دے دیتی ہے. اس کو چاہیے، ایک عورت کے مزاج کے، ایک عورت کو چاہیے کہ آپ اس کے دل کا احساس کریں، اس کے دل پر کیا گزرتا ہے. آپ پیسے بھی نہ دیں، آپ اچھا کھانا نہ کھلائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میٹھی باتوں کے ذریعے اس کے دل کو اگر آپ خرید لیتے ہیں تو بس اس کے نظر میں آپ ہی سرتاج، آپ ہی سب کچھ، اس کے آپ بادشاہ ہیں. کب؟ آپ اس کے احساسات، آپ اس کے دل میں جو باتیں گزرتی ہیں اس کا خیال کرتے ہوئے آپ اس کے ساتھ پیش آتے ہیں. یہ بہت ہی ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جی بڑا اچھا پکوان پکاتی تھی. انہوں نے اپنے ایک لونڈی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھانے کے لیے بھیجا. کس کے گھر بھیجا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ان کی باری تھی. جیسے ہی لونڈی وہ لے کر آئی کھانے کی چیز، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا. ہاں میرے گھر میں اتنی جرأت ان کو کہ میرے گھر میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ دے رہے ہیں. اب وہ اس طریقے سے اس برتن کو مارا کہ برتن ٹوٹ گیا اور جو کھانا تھا وہ بھی گر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جی وہ کھانے کو جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ برتن کے بدلے میں برتن دو، برتن تم نے توڑ دیا. پھر
اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لیے کہتے ہیں غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین کو کیسے بچا لیا، ان کو بھی گرنے نہیں دیا اور ان کو بھی جو ہے رکھ لیا۔ کہا کہ تمہاری ماں کو غیرت ایک عورت کو غیرت کب آتی ہے؟ اس وقت آتی ہے کیونکہ عورت عام طور پر عورتوں کا ذہن انسیکیور ہوتا ہے، پتہ نہیں میرا شوہر کہاں چلا جاتا ہے، پتہ نہیں یہ شک کے ماحرے میں نہیں جانا چاہیے۔ ہم بتائیں گے بعد میں کہ بعض عورتیں اتنی زیادہ شکی مزاج کی ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کس کے پاس، پتہ نہیں کہاں اور شادی ہو گئی، پتہ نہیں یہ کہاں پیچھے جا رہے اس کی وجہ سے بھی معاملات بگڑتے ہیں۔ لیکن میں یہ جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک عورت کے احساسات، اس کا شعور، مرد کا فرض بنتا ہے کہ اس کو پوری سیکیورٹی دے، اس کو یقین دلائے، اس کا اعتماد بحال رکھے، باقی رکھے۔ نہیں بھائی تمہیں جو پہلے اور آخر تمہیں کئی کو فکر کر رہے ہیں۔ انڈیا میں کیا کریں گے بھائی؟ شادی کرنا بھی مسئلہ، پھر شادی کر کے چھوڑنا بھی مسئلہ۔ آپ یقین دلائیے، آپ دیکھیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم جنت میں رہیں گے۔ تو اس طریقے کی باتیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، گھر میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت زور سے بات چیت چل رہی ہے۔ کن کے گھر میں؟ بیٹی کے گھر میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کن کے ساتھ آرگیومنٹ کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرگیومنٹ، اور آواز گھر کے باہر جا رہی ہے۔ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انسانوں کے، آدم کی اولاد کے سردار۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں اور جیسے داخل ہوتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے گردن کو دبانے جا رہے ہیں۔ ارے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم اتنی گستاخی کر رہے ہو؟ اتنی جرأت تمہاری؟ جیسے ہی گئے ان کا گلا دبانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آڑے آ گئے، بیچ میں آڑے آ گئے اور اپنی بیوی کو بچا لیا۔ اس کے بعد جب والد صاحب جب جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دیکھیں کیسے میں نے تمہیں بچا لیا، تمہارے آدمی سے بھائی کیسے میں نے بچا لیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیکھتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑے خوشگوار ماحول میں بات کر رہے ہیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں جیسے میں تمہاری جنگ میں شریک تھا اسی طریقے سے میرے تمہاری خوشی کے وقت بھی مجھے شریک کر لو۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں بہت ہی ضروری ہے اس بات کی کہ ہم عورت کی باتوں کا، ان کے مشورے کا ہم خیال کریں۔ بعض لوگ کیا ہے، وہ ہٹلر ٹائپ کے ہوتے ہیں، آرڈر، ہمارے گھر میں آرڈر، کیا بھائی جو بولوں گا وہی چلے گا، تم کیا ہے، تم نے کیا معلوم، تم نے کیا معلوم، تم خاموش بیٹھو بس۔ ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ وہ چاہے تجربے میں کم ہو، عمر میں کم ہو، علم میں کم ہو، لیکن مشورہ ہوتا ہے، مشورہ لینا چاہیے، اعتماد دینا چاہیے، ان کی رائے کی بھی حیثیت ہے۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ، بچے بھی جب جوان ہوتے ہیں، آپ ان کی رائے اور ان کے خیال اور ان کے مشوروں کو آپ نظر انداز مت کیجیے، ان کو ہمت دیجیے، ہاں ان کو شامل کیجیے اپنے مشوروں میں۔ دیکھیں گے بڑے بن کر وہ اپنے بچوں کو شامل کریں گے اور ایک مرد اور ایک بڑا بہترین باپ بننے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ تو یہاں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، کبھی بھی یہ ڈکٹیٹرشپ، یہ ہٹلرشپ گھر کا ماحول کو برا بنا دیتا ہے۔ عورت کو رکھنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے احساسات کا خیال کریں اور اس کے دل کا خیال کریں اور اس کے دل سے ہم سوچیں کہ ان کو کیا گزرے گا، کس طریقے سے۔ بعض لوگ کبھی تعریف کرتے ہیں، ارے کیا انہوں کیسے ہیں ماشاءاللہ، کسی اور کی تعریف، چاہے رشتہ داروں میں سے ہی، یہ عورت پسند نہیں کرتی کہ کسی کی تعریف اس کے سامنے بیان کی جائے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کی تعریف آپ کریں، ہمیشہ اس کی تعریف کریں۔ کبھی وہ پسند نہیں کرے گی کہ اس کے پکوان کو آپ خراب بولیں، چاہے اس میں نمک کی کمی ہی صحیح، کچھ بھی ہو، وہ کبھی سننا نہیں چاہتی۔ وہ چاہتی ہے کہ آپ کی زبان سے کچھ تعریف۔ وہ جتنی محنت کرے گی وہ تھوڑی دیر میں اس کی ساری محنت کافور بن جائے گی اور اس کی ساری تکان کافور ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے تعریف کی۔ وہ یہ خوش ہوتی ہے کہ میرے شوہر کو یہ پکوان پسند آ گیا۔ بچے اگر کچھ بھی بلا رہے، جاؤ جی پرواہ نہیں،
ان کو پسند آئے گا، مجھے وہ بس ہے. یہ بات، یہ احساسات ہوتے ہیں ایک عورت کے. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ شوہر اپنی عورت کے احساسات، اس کے جذبات، اس کے خیالات کا خیال کرے. اسی طریقے سے عورت کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ راز کی باتیں، عورت کی راز کی باتیں دوسروں کو نہ بیان کریں. بہت ہی بری چیز ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا انتم لباس لہن ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، یہ تمہارا پردہ پوشی کریں گی، تمہارے عیب کو چھپائیں گی. وہن لباس انتم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور تم بھی ان کے لیے لباس ہو. وہ تمہارے لیے لباس اور تم ان کے لیے لباس. کیا مطلب؟ میاں بیوی کو چاہیے، کیونکہ میاں بیوی سے بڑھ کر ایک دوسرے کے راز پہچاننے والے کوئی نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے عیب کو پہچاننے والے کوئی نہیں ہوتے. گھر میں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں اس دنیا کو معلوم نہیں ہوتی، لیکن میاں بیوی کو معلوم ہوتی ہے آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے. تو ایک دوسرے کے عیب کو چھپانا چاہیے، ایک دوسرے کے عیب کو باہر بتانا نہیں چاہیے. جی قرآن کریم کا یہ حکم ہے. ہن لباس لکم، قرآن نے کتنے بہترین لفظ میں کتنی بڑی بات بتا دی. ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تمہارا لباس، اور تم ان کے لیے لباس ہو. جی اگر ان احکام کا، اور اسی طریقے سے آخری میں کہ عورت کا مال عورت کی اجازت کے بغیر نہیں لینا چاہیے. یہ عورت کا حق ہے. عورت اگر کما رہی ہے یا اس کے پیسے آ رہے ہیں کسی جگہ سے، جی زبردستی جو ہے اس کا پیسے لینا جائز نہیں ہے. مہر یہ عورت کا حق ہے. شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی مرضی اور اس کی خوشی کے بغیر اس کے مال کو یا اس کے مہر کو لے. اگر آپ نے تحفہ دے دیا ہے تو یہ اس کا ہے. اگر آپ اس میں سے اپنی بزنس میں ڈالنا چاہ رہے ہیں یا آپ کسی کو اپنے رشتے دار کو دینا چاہ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کی رائے معلوم کریں، اس سے مشورہ کریں. آج کل ہمارے ماحول میں کیا ہے، ہندوستانی ماحول میں مرد ہے تو کیا ہے، مرد ہی سب کچھ، اس کی بیوی کے مال کا بھی مالک ہو جاتا ہے. نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ ظلم ہے کہ عورت کا مال یا عورت کے پیسے اس کے بغیر مشورے کے، اس کی بغیر مرضی کے ہم استعمال کریں. جی ہاں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا. تو زینب رضی اللہ عنہا جو عبداللہ ابن مسعود کی بیوی تھی، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پیسے والے نہیں تھے، وہ آئی اور آ کر پوچھنے لگی اللہ کے رسول آپ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا، عام صدقہ، کیا میں اپنے شوہر پر صدقہ کر سکتی ہوں؟ ان کے پاس پیسہ ہے، بیوی کے پاس پیسہ ہے، شوہر کے پاس نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں دو ثواب ہے، خرچ کرنے کا ثواب اور اپنے گھر پر ان کو خرچ کرنے کا ثواب، تم ان کو دے سکتے ہو. زینب رضی اللہ عنہا جو عبداللہ ابن مسعود کی بیوی ہیں، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ پر خرچ. کیوں؟ اسلام میں شوہر کو مرد عورت پر خرچ کرنا ہے، مرد کو عورت پر خرچ کرنا ہے، یہ فرض ہے. مرد جو دیتا ہے وہ تو ثواب تو ملے گا، یہ صدقہ نہیں ہوتا، وہ تو دینا ہی ہے. لیکن عورت کو کوئی فرض ضروری نہیں کہ شوہر پر خرچ کرے. لیکن اگر عورت اپنی طرف سے دے رہی ہے تو یہ صدقہ ہے، شوہر کو کے لیے دے سکتی ہے، یہ صدقہ ہوگا اور اس کے لیے ثواب ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کا خیال کیا جائے. ضرور انشاءاللہ ایسے گھر آباد رہیں گے، خوشیاں رہیں گی، برکتیں رہیں گی، بچوں کی تربیت ہوگی. یہ بچے آگے چل کر مستقبل ملک اور امت کے لیے سود مند اور فائدہ مند رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑا بڑا کام کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. جو کچھ ہم سن رہے ہیں، جو اچھی باتیں آ رہی ہیں، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ان مبارک راتوں اور دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قیام لیل کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس لیلۃ القدر اور شب قدر کا ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.